ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأولياء أمته والصالحين وعلينا معهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام، محققین اور معاونین تحقیق اور عزیز طلبہ و طالبات، اللہ جل مجدہ کے اذن اور اس کی مدد و نصرت سے آج ہم ترتیب وار اپنے دروس کا اور اسباق کا آغاز کر رہے ہیں، اور پہلا درس انشاءاللہ تعالی عقائد کے باب میں توحید پر ہوگا۔ توحید کے لیے ایک بات ذہن نشین کر لیں، جس کو بہت سے اہل علم نے بطور خاص ڈسکس نہیں کیا، مگر قرآن مجید، احادیث نبوی، ائمہ، محدثین، علماء متکلمین اور اسلاف کی تحقیقات کا اور مفسرین کی تفسیرات کا مطالعہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو چیز میرے ذہن میں راسخ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک ہونا یہ توحید نہیں ہے، یہ اس کی وحدت ہے۔ تین الفاظ ہیں اس باب میں، یہ تین الفاظ میں نے لکھے: وحدت، وحدانیت اور توحید۔ یہ میں نے اس لیے بات سمجھا رہا ہوں کہ میری نظر سے بطور خاص اس طرح تین الفاظ اور تین اصطلاحات پر بحث اور اس میں فرق میری نظر سے کسی کتاب میں نہیں گزرا، تو اس لیے یہ اہم چیز ہے سمجھنا۔ وحدت اکائی کو کہتے ہیں، تو اللہ کا ایک ہونا یہ وحدت ہے، اور اللہ کی جو وحدت ہے وہ وحدت مطلقہ ہے۔ ایبسولیوٹ یونٹی ہے۔ پھر اس کے ایک ہونے کا تصور جب وہ کانسیپٹ بنتا ہے، تصور بنتا ہے، ایک نظریہ بنتا ہے، تو پھر وہ وحدانیت ہے، وہ وحدانیت ہے، اس کو ہم وننس کہتے ہیں۔ تو وحدت ایک ہونا ہے،
وحدانیت اس کے ایک ہونے کا تصور ہے. جب اللہ کی یونٹی، اللہ کی وحدت مطلقہ، اور وحدت مطلقہ کا مطلب ہے ایبسولیوٹ یونٹی، تو جب وہ ایک کانسیپٹ میں بدلتا ہے، وہ ایک فلسفی بھی بن جاتی ہے، ایک تھیوری بھی بن جاتی ہے، ایک کانسیپٹ نظریہ بھی بن جاتا ہے، ایک فکر، ایک تھاٹ بن جاتی ہے، تو پھر اس کو ہم وحدانیت کہتے ہیں. مگر وحدانیت اس وقت تک یہ ایک عقیدہ بھی بن جاتا ہے. وحدانیت ایک عقیدہ بھی ہے، ایک نظریہ بھی ہے، ایک تصور بھی ہے، ایک فکر بھی ہے، ایک فلسفہ بھی ہے، مگر وہ ایمان نہیں بن سکتا، وہ ایمان نہیں بنتا. اس لیے اس کو توحید نہیں کہتے. جب وہ عقیدہ وحدانیت یا نظریہ وحدانیت یا تصور وحدانیت، چونکہ یہ کس طرح بنتا ہے، پوری دنیا میں تاریخ میں فلاسفرز ہو گزرے ہیں، اور سوکریٹس کے، سقراط کے زمانے سے، بکرات کا زمانہ، ارسطو کا زمانہ، ارسطوٹل کا، پلاٹو کا زمانہ، افلاطون کا، سوکریٹس کا، یہ جتنے فلاسفر اس دور میں جو گریک ہسٹری ہے فلسفی کی، جب سے فلسفے کی تاریخ شروع ہوتی ہے اور حقیقت پر، وجود پر، ریالٹی پر، ایگزسٹنس پر بحثیں شروع ہوئی. کائنات کی حقیقت کیا ہے، اصل حقیقت کون ہے، کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، انسان کیا ہے، اس طرح کی جب بحثیں، میں اس کو ذرا فلسفیانہ مشکل الفاظ میں نہیں جا رہا ہوں، آپ کو سادہ بات بتا رہا ہوں. فلسفے والے لوگ ناظر، منظور وغیرہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. تو جب سے یہ سوچ بچار شروع ہوئی سورج کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، خود کائنات اور یونیورس کے بارے میں، ہیومن بینگز کے بارے میں، تو سوچ بچار شروع کی تو فلسفے وجود میں آنے لگے. تو اس وقت جب فلسفے وجود میں آئے، عقلیت کا فلسفہ وجود میں آیا، حسیت کا فلسفہ وجود میں آیا، تو اس طرح یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوتی رہی فلسفی کی. لہذا تو لوگ یہ رائے اور یہ نظریے اپنے اپنے مختلف سورسز آف نالج کے ذریعے قائم کرتے تھے. مشاہدہ کیا کسی نے آبزرو کیا ستاروں کو، چاند کو، سورج کو. یہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے بھی یہ سوچ شروع ہے، قرآن مجید میں ذکر آیا ہے. تو آفٹر آل لوگ جب سورج کی پوجا کرتے تھے تو کچھ سمجھتے تھے اس کو کہ یہ معبود ہے، اور اس کی کوئی ریزن ہوتی تھی ان کے ذہن میں. جب ستاروں کی پوجا کرتے ریزن ہوتی، پھر بت بناتے، پوجا کرتے. جو مظاہر فطرت ہیں جو نیچر کے، ان کو جب عبادت کرتے، پرستش کرتے، ورشپ کرتے، تو کوئی کنسیپٹ ان کے ذہن میں ہوتا، اور اس طرح کنسیپچول ڈیولپمنٹ ہوتی، اور اس طرح فلسفی وجود میں آتی، میٹا فزیکل فلسفی، میٹا فزکس پر. تو نتیجہ یہ ہوا کہ تصورات بنتے چلے گئے. اب انسان جب اپنے مشاہدے سے ایک نتیجے پر پہنچے، اپنے ایکسپیرینس اور تجربے سے ایک نتیجے پر پہنچے، اپنی عقل سے، دلائل سے، غور و خوض سے اور سوچ بچار سے، جو تھنکنگ پروسیس ہے، ریزننگ کا پروسیس ہے، ڈیڈکٹیو پروسیس ہے، جب اس سے وہ اپنے لاجیکل پروسیس ہے، سائنٹیفک پروسیس ہے، ان تمام پروسیسز سے
ایکسپیریمنٹ سے، آبزرویشن سے ایک علم تو ڈیولپ ہوتا ہے اور کنسپٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اگر تو ان پروسیس کے ذریعے، دلائل کے ذریعے سوچ بچار کر کے آدمی اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے، کائنات کا خالق ایک ہے، کریٹر پوری دنیا کا، اور وہ ایبسولیوٹ ریالٹی ہے، ایبسولیوٹ ریالٹی، حقیقت مطلقہ، حقیقت مطلقہ، ایبسولیوٹ ریالٹی. جب اس نتیجے پر پہنچ جائے تو وہ نظریہ بن گیا، فلسفہ بن گیا، اور اگر اس میں اس کی پختگی آ گئی تو ایک طرح کا، اور کسی مذہب میں اس کی گنجائش بن گئی تو وہ عقیدہ بھی بن گیا. مگر زیادہ تر وہ نظریہ فلسفہ ہی رہتا ہے. عقیدہ بھی بن جائے تو وہ ایمان نہیں بنتا، وہ ایمان نہیں، اسلامک فیتھ نہیں بنتا. تو گویا اللہ کو ایک جان کر اور اللہ کو ایک مان کر بھی اس کا ایمان ڈیولپ نہیں ہوتا، چونکہ وہ توحید میں کنورٹ نہیں ہوا. یونٹی نالج میں کنورٹ ہوئی تو وہ وننس کا ایک فکر، ایک تھاٹ بن گئی، مگر توحید نہیں بنی. توحید اس لیے نہیں بنی کہ توحید بنے تو ایمان ہو جائے. وہ توحید اس لیے نہیں بنتی کہ توحید درجہ ایمان ہے. اس کے لیے لازم ہے کہ انسان دیگر سورسز جو اس کے اپنے ذرائع ہیں ان پر اعتماد کر کے اگر اللہ کو ایک جانا اور مانا تو یہ فکر اور نظریہ اور فلسفہ ہوا. اور اگر پیغمبر کی خبر پر، پیغمبر کی زبان پر بلائنڈ فیتھ کر کے اللہ کو ایک مانا تو یہ اس کا فیتھ، ایمان اور عقیدہ بن گیا. جب پیغمبر نے خبر دی، کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کے نبی اور رسول ہونے کے ناطے اس نے کہا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. اب اس کے اپنے نالج نے، اس کے اپنے مشاہدے نے، ایکسپیرینس نے، انالیسز نے، ریزننگ نے، اس کے سائنٹیفک نالج نے، اس کے فلسافیکل نالج نے، خواہ اس کو اللہ کے ایک ہونے کے فکر تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اس کے پاس اپنا اس سبجیکٹ پر کوئی علم ہے یا نہیں ہے. دونوں صورتوں میں جب اس نے اللہ کے نبی اور پیغمبر کی بات مان لی، اس کی دی ہوئی خبر پہ یقین کر لیا کہ پیغمبر نے کہا میں نبی ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تو جس نے نبی کی بات پر یقین کر کے اللہ کو مان لیا اور ایک مان لیا تو یہ اللہ کو ایک ماننا توحید بنا اور یہ ایمان ہو گیا.